اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں موجود ہیں۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہیں، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائیں گی۔ لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرأت کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرأت ہی آپ کی بھی قرأت ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرأت کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرأت۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھتی۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے، جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا لہ،
اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا تھا، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہا. بہرحال ان چیزوں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے. نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے. بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ وہ فرض کو ترک کر دیتے ہیں. نوافل پر سارا زور، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے. فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بالفعل دیکھے. یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی ہیں. فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل. نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے. جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے. ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے، ترغیب ہے. وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ. تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری. ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر لوں. اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا. فرض کی یہ اہمیت. تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ لوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں ہے. نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے. حالات کو بھی دیکھیں، بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی. اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی. اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہیں، ٹھیک ہے. یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا. لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہوں، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اس وقت اصل شیخ ہو، اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے، یہ نوافل منہ پر دے مارے جائے. اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں. ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہو؟ پکا منافق. حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے. درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے. حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین کا. سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو،
اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ انعام کا 19واں رکوع، توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اس طرح بریکٹ کیا ہے اللہ نے، انشکر لی ولوالدیک، کرو شکر میرا اور اپنے والدین کا۔ اس میں نوٹ کر لیجئے، چونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو ہے اس میں عرض کر چکا ہوں، معاشرت کے اندر اصل شے دیکھنی ہے کہ کس کا کیا حق، وہ حق ادا کیجئے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا ہے، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے۔ البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین کو، انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے، یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ اور واسطہ والدین بنے۔ پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب جب کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں تھا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا تھا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری ضروریات فراہم، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے، یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست کر رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصل الاصول ہے کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد، بلکہ متصلاً بعد، بریکٹڈ اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا حق۔ یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لیں، جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد رسول کی، والدین کی نہیں، والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹڈ اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ تغابن میں بھی ہم پڑھ چکے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا رسول، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادائے حقوق، شکر، اس میں اللہ کے فوراً بعد والدین۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی۔ جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر آئے گا، لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر آئے گا۔ ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب جو ہے وہ بدل جائے گی۔ تو یہاں نوٹ کیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں، جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے، اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بدنسبی، مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت۔ نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے اور جو خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوئی ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں، اور پھر اولاد بھی والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے، ایسیٹس نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ۔ خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے اندر، اس کے خاندان کے نظام میں اس طرح اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو چکی ہیں۔ اولڈ ہاؤسز بنا دیجئے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجئے، اب ہمارے معمولات میں خامخواہ خلل پڑتا ہے، ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہو چکی ہے در حقیقت یہ بھی گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور اس تمدن کی جڑ کاٹ دینے والا۔ لہذا قرآن مجید نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے یہ ہال ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں،
اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین، یہاں سے تو خاندان کی بنیاد پڑی۔ اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں پر۔ پھر جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، یہ رشتہ مستحکم ہو۔ اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکے ہیں۔ سورہ تغابن میں والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک طرف تو خود محتاط رہو ان کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھو، ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو، لیکن حلال کے دائرے کے اندر اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو قائم رکھو۔ دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے، تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلاؤ تاکہ ان کی عاقبت سنورے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے اندر۔ لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتی، تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھیں، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کریں، وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیا، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ، یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دیتے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے، اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہیں کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل لیا انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اعتماد کرتے ہیں، اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے میں والدین کے وہ کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہتے ہیں۔ تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد، خاندان کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ، وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اس مقام پر، اس مضمون پر، یہ مقام ذروۂ سنام ہے قرآن مجید، جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ذروۂ سنام چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع پر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر، بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ یہ اف کیا شے ہے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت شے ہے، جس سے گھن آتی ہے، جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخن تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان سے جن سے انسان کو کچھ گھن سی آتی ہے۔ یہ ہے لفظ، اس کا مادہ جو ہے حمزہ اور فا اس کا مادہ یہ ہے۔ تو اف کہنا جو ہے در حقیقت کچھ نفرت کا، استحقار کا انداز۔ فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم وما تعبدون، بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے تف ہے، تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی، یعنی یہ کہ میں ان سب سے بری ہوں اور میرا ان سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یہی لفظ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں کہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے جس طریقے سے مخاطب ہوتی ہے، اف لکما اتعداننی، کیا آپ ڈھکوسنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤں گا پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا؟ تو وہاں بھی لفظ اف آیا ہے۔ تو یہاں نوٹ کیجئے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ، کسی معاملے میں کہیں انہیں یہ احساس، اس کا اصل مفہوم سمجھیے، ان کے احساسات مجروح نہ ہو۔
یہ ہمیں کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں، یا یہ کہ ہم سے کسی درجے میں کوئی نفرت کر رہے ہیں، ہمیں اب کوئی بنظر استحقار دیکھ رہے ہیں، اولاد کی طرف سے یہ طرز عمل والدین کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہایت ان کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہوگا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکو مت۔ یہ آگے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو والدین پہنچ گئے ہیں، تو جیسے خود قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا ارذل العمر، ایک بڑی عمر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے، اور اس میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، انسان کے حافظے میں، ذہن میں، سوچ میں وہ ترقی معکوس شروع ہو جاتی ہے، بلکہ یہ کہ بچپن کی سی کچھ باتیں جو ہیں وہ عود کر آتی ہیں، لوٹ کر آ جاتی ہیں، وہی عادتیں، وہی خواہشات۔ اس ظاہر بات ہے کہ اس وقت والدین کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی کسی فرمائش کو رد بھی کر دینا پڑے گا، لیکن لا تنہر، جھڑکو مت۔ بات جو ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ کسی فرمائش کو اگر رد بھی کر دینا ہے تو جھڑکنے کے انداز میں نہیں، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے انداز میں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات کیا کرو، گفتگو کرو، ان کے سے مخاطب ہو تو بڑے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھیے یہاں کتنے مختلف اسلوبوں سے بات لائی جا رہی ہے، ایک ہی بات ہے لیکن تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھا کرو ان کے سامنے، جناح الذل من الرحمہ۔ اب ذل بھی کہتے ہیں کسی کے سامنے پست ہو جانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، پھر رحمت اور شفقت، یہ جو اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی فرصت کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں۔ یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے۔ عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے۔ توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے۔ ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے۔ اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں، یہ گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلاہ، فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ۔ یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے،
کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے. کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی, نالا اور شیول تو نہیں آ جاتا, تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا, اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے, تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے, یہ بھی امتحان یہ بھی امتحان. یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری, کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر, آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے, اس میں کوئی ارادہ نہیں, یہ ریفلیکس ایکشن ہے, غیر اختیاری فعل ہے. اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے, اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندتر نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ نومولود فرزند انتقال جب ہو رہا تھا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ ایک طبعی اثر ہے, ایک فعل ہے, انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے, لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے, کوئی شکایت آ جائے, یہ نہیں ہوگا, یہ ایمان کے منافی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا, تبسم آ جائے گا, اس سے زائد نہیں. اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے. اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے, یہ بھی امتحان, جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت, اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو. یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے. اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر, اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا, اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے, چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات, لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے, کہ ہر چیز ما ریخت عین الطاف. ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں, ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو, ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی, کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی. میں نے وہ رئیس امروہی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے, بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہے کچھ امتحان باقی, فلاکتوں کے نشان باقی, قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے, جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی, اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا, سامنے آئے گا, پتہ چلے گا who's who, what is what. ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا, یہ کیسے معلوم ہوگا, کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار, کتنا تحمل تھا, کتنا صبر تھا, اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر, یا دوسری طرف مایوسی, کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی, خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے, ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی, کوئی تکلیف آ گئی. یہ ہے در حقیقت تیسری منزل, ہدایت کی دوسری سیڑھی. پہلا کیا تھا, نہاد ضل ضلالا بعیدا, کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم, کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی, یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا. اس سے اوپر آئے, یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے. عزت ہے تو اللہ کی طرف سے, اور اگر کوئی ذلت ہے, تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے. یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا, یہ توحید کی بنیادی منزل ہے. اس سے اگلی منزل, یہاں کی ذلت ذلت نہیں, یہاں کی عزت عزت نہیں. ذالک یوم التغابن, ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے. وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے, جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے. یہ تو امتحان ہے, دار الامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ تو دار الامتحان ہے. امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں. اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل, ہدایت کی تیسری منزل. وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی, یہ سخت تر آزمائش ہے, اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے. یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے. ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو, جہاں کثرت ہو, وہ زیادہ بڑا امتحان ہے, سخت امتحان ہے.
بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے، کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے۔ نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے۔ لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے۔ اس غریب کسان کے جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف؟ کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دیا۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے۔ اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے۔ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے،
جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں ہے۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ نے یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہیں صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری ہے۔ ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے
ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجہ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا، واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، صدیقات جو ہے خواتین ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سرب سجود، وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں۔ وہ ہے ابو بکر حضور کے خیال سے۔ اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائیں۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ،